الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ صلاۃ بلا عدد باقیۃ الی الابد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ایک تقریر کا موضوع نہیں ہے، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے اور ایک مومن کا موقف ہے اور ایک مومن کا اسٹریٹجی اور پالیسی ہے۔ یہ جملہ، یہ سینٹنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایک خاص موقع پر نکلا ہوا سینٹنس ہے، وہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا ہمراہ ہجرہ کے سفر میں غار ثورہ میں بیٹھ رہے تھے، اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر دشمنوں کا پائر ان کے سامنے آیا، دیکھ رہا تھا پائر سامنے ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ لوگ تھوڑا سا نیچے اپنے نگاہ رکھیں، اپنے قدم کے طرف اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے دو سینٹنس آیا۔ ایک سینٹنس وما ظنک یا ابو بکر، وما ظنک یا ابا بکر باثنین واللہ ثالثہما، دو لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ اس کا تیسرا اللہ تعالی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غم نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کوٹ کیا۔ کب کوٹ کیا؟ جب غزوہ تبوک کے بارے میں جائزہ لے رہا تھا، لوگوں کو رویوں کے بارے میں بات کر رہا تھا سورہ توبہ میں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سینٹنس کو کوٹ کیا۔ تو اس کے وجہ سے اس جملہ کو بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس سینٹنس مومنین کا، مسلمانوں کا رخ کو طے کرتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی اس آیت بیان کرتا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالی کے طرف سے اپنے سکینت کو اس سینٹنس کے بعد نازل کیا۔
فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، خاص لشکروں کے ذریعے اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے ہمراہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کیا۔ اصل میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس وقت حزن آنا ضروری تھا۔ آپ اس مواقع کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلا، کیسے نکلا؟ چاروں طرف قریشی کے لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ جو قریشی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے تھے، وہ الامین بول کر مخاطب کرتے تھے، اور وہ لیڈرشپ کے درمیان بنو ہاشم کے بھی لوگ ہیں۔ ہر وقت وہ لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ شعیب ابی طالب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس لوگ بھی اس میں شامل تھے، وہ سب مل کر گھیرے ہوئے تھے۔ اور یہ دیکھیے، اتنا پسندیدہ لوگ، محبت کرنے والا لوگ، پیار رکھنے والے لوگ، وہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے تیار ہو کر بیٹھے تھے۔ ہر آدمی کے ساتھ تلوار، وہاں سے نکل کر آیا اور مدینے کے طرف جانے کے بجائے دوسرے طرف گیا، اس کا الٹا بہت بڑا پہاڑ کے اوپر چڑھا، اور وہاں ایک چھوٹا سا جگہ بنا کر وہاں بیٹھے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں پہلے گیا، دیکھ لیا چیزوں کو۔ ایک طرف کچھ صوارخ تھے، کچھ کپڑے وپڑے لے کر اس کو ذرا روک دیا، پھر بھی باقی تھے، اپنے ہاتھ سے، پیر سے وہ بھی روک دیا۔ سب روکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ آئیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آیا، اور اس وقت کتنا غم ہوگا، کتنا غم ہوگا۔ اور اب قریش لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس غار ثور کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اسے دیکھیں گے تو ان کو نظر آئے گا۔ اس وقت کہا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہاں سے پھر سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافرین کے جو بول ہے وہ نیچے رکھنے کا ایک وجہ بن گیا ہے۔ اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمت ہر وقت اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی کلمت نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس سینٹنس کے وجہ سے سکینت مل گیا، اور چاروں طرف سے تائید آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلمت اور اونچا بنانے کا وجہ بنا دیا۔ یہ اس سینٹنس کا نتیجہ ہے، وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اب دو بڑے لوگ ہمارے درمیان سے گزر گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ان دونوں کو میں ذرا کوٹ کرتا ہوں۔ ایک علامہ یوسف القرضاوی، وہ امام الوسطیت والاعتدال، اعتدال کا علمبردار تھے، وہ امام تھے۔ اور امام
فقہ الواقعہ، امام فقہ الاولویات، امام فقہ الاقلیات، وہ بہت بڑے امام. ہم جس مجددون کو مانتے ہیں اس میں سارے لوگ پچھلے صدی میں ہی گزر گئے، لیکن دونوں صدی کو دیکھنے کا موقع یوسف القرضاوی کو ملا. انہوں نے 21 سینچری جب شروع ہوا ایک کتاب لکھا تھا. وہ کتاب کا نام ہے امتنا بین قرنین. 20th سینچری میں اور 21 سینچری میں ملت اسلامیہ کا احوال کیا ہے اس کو جائزہ لیتے ہوئے وہ ایک کتاب لکھا ہے. وہ کہتے ہیں 20th سینچری میں ملت اسلامیہ کیسے داخل ہوا. وہ کہتے ہیں ملت اسلامیہ پورے طور پر مردہ تھا. ملت اسلامیہ کا دماغ خراب تھا. دماغ کا مطلب کیا ہے؟ اجتہاد. اجتہاد پورے طور پر روکا گیا تھا. اجتہاد کے بارے میں علماء کہتے تھے کہ 3 صدی میں یا 4 صدی میں اجتہاد کو سارے دروازوں کو بند کر کے اس وقت کے علماء چلے گئے. وہ اجتہاد کا دروازہ کا چابی غائب ہے کہ غائب ہے، نہیں مل پاتا. وہ اجتہاد ملت اسلامیہ کا دماغ ہے اور ملت اسلامیہ کا بیک بون ہے. وہ بیک بون خلافت ہے. وہ پچھلے صدی کے اوائل میں خراب ہوا، وہ چلے گئے اور اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے برٹش جو سامراجی قوت رسول کو ہی بیچ دیا. اصل میں خلافت ایک روحانی خلافت ہے، وہ بتانے کے لیے تو خلافت کا اصول تو خراب کر دیا. اور اسلامی سوسائٹی کا نرو سسٹم، وہ سسٹم ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کو بھی خراب کر دیا. زکوٰۃ غریب لوگوں کو مدد کرنے کا کوئی طریقہ بن گیا، انفرادی طور پر کرنے کا کوئی کام بن گیا. اس کو جو اجتماعی شکل وہ باقی نہیں رہا. اس کا کئی مقصد ہے. وفی الرقاب وابن السبیل جیسے جو اہم مواد ہے اس کو بھی ختم کر دیا. جہاد فی سبیل اللہ کا جو شعر ہے اس کو بھی ختم کر دیا. مالدار لوگ غریب لوگوں کو دینے کا ایک چکات وہ بن گیا. نروس سسٹم خراب. اور اسلام کا مسکولر پاور ہے، سسٹم ہے، وہ ہے جہاد، وہ بھی ختم کر دیا. فتح مکے کا بعد کوئی جہاد نہیں ہے، وہ بھی وہ رسول آ کر بتایا. پورے طور پر 20th سینچری میں جب اسلام آیا اس وقت یہ ملت اسلامیہ کا حال تھا. پورے دنیا میں ملت اسلامیہ مغرب کے کالونی کے نیچے تھا، کسی کو آزادی نہیں تھا. لیکن جب صدی کا آخر میں پہنچا حالات پورے طور پر بدل گیا. مجددین نے ہر جگہ کام کیا. جزیرۃ العرب میں کئی مجددین آئے، ترکی میں آئے، بر صغیر ہندوستان میں آئے. وہ آ کر لوگوں تک اسلامی فکر کو پہنچانے کی کوشش کیا. اس کے وجہ سے
20th سینچری میں آخر میں حالات بدل گیا. جب 21st سینچری میں اسلام آیا اس وقت ملت اسلامیہ کے اندر ایک نوجاگرن آ گیا. اس نوجاگرن کا کیا شعار ہے, اس کا سمبل کیا ہے؟ سمبل ایک یہ ہے, نوجوان بڑے پیمانے پر مسجد میں آنے لگے. خاص طور پر رمضان کے ایام میں پورے مسلم آبادی عبادت میں لگے رہتے, اور تعلیمی میدان میں جہاں جہاں مسلم آبادی ہے وہ مسلم آبادی پہلے کے مقابلے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. خاص طور پر خواتین کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی غیر معمولی ہے. یہ شفٹ ملت اسلامیہ کے اندر ہوا ہے. پچھلے صدی کے آخری ڈیکیڈ کے پہلے 1990s میں سوویت یونین کی گراوٹ ہوا. وہ گراوٹ کے بعد جہاں جہاں سوویت یونین کا قبضہ تھا, اس کے اقتدار تھا, وہاں اسلام اور تحریکات اسلامی بہت تیزی کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا. تو امریکہ اور یورپ کے لیے وہ سوویت یونین کا دشمن تو چلے گئے, اس کے بعد اس کے لیے اس کو ایک دشمن کی ضرورت تھی, اور اس کے بعد اسلاموفوبیا کا یہ معاملہ چالو کر دیا. یہ پوری چیزیں امتنا بین قرنین کا وہ کتاب میں تفصیل سے یوسف القرضاوی بیان کیا ہے. اب میں محترم جلال الدین عمری رحمت اللہ علیہ کو میں کوٹ کروں گا. انہوں نے کہا, ہم تقریر کرتے رہتے ہیں کہ اسلام بہت سارے چیلنجز کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ غلط ہے. اسلام کو کوئی چیلنج نہیں. چیلنج اصل میں یورپ کے سامنے, امریکہ کے سامنے, نئے دنیا کے سامنے اسلام بڑا چیلنج ہے. وہ چیلنج کو ختم کرنے کے لیے پوری سازشیں ہو رہی ہے. یہ ہے دنیا کے اصل حال. دیکھیے اس سنچری کے اوائل میں کیا کیا ہوا. ترکی میں خاصی تبدیلی آئی. پورے طور پر ایک سیکولر ٹیررزم ہم کہہ سکتے ہیں, تو اسی طرح وہاں اسلام کے سارے شعاروں کو ختم کر دیا تھا. لیکن اربکان آنے کے بعد, اردوغان آنے کے بعد وہاں حالات بدل گیا. وہاں اسلام کو بھی آج آزادی ہے. بڑے پیمانے پر خواتین پردہ کے ساتھ ترکی کے اسٹریٹ میں آنا شروع ہوا ہے, اور جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ تھا وہاں اس کے خلاف ڈیموکریسی کے لڑائی شروع ہوا. ٹونیشیا میں اور الجیریا میں, سیریا میں, عراق میں, ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑائی شروع ہوا. ایجپٹ میں بھی وہ ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ڈکٹیٹرشپ کا جو اوپر کا جو لیئر ہے اس کو توڑ کر ابھر کر آگے آنا لگا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس کو ختم کرنا امریکہ کی ضرورت ہے, سیونزم کی ضرورت ہے. وہ کاروائی اب چل رہا ہے, یہ ہم سمجھنا چاہیے. اور ہندوستان میں آئیے,
ہندوستان میں یہ اسلاموفوبیوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں کے طاقتوں نے اسلام کے خلاف کارروائی کئی دنوں سے شروع کیا ہے. وہ اب کی بات نہیں ہے، بلکہ 100 سال سے ان کا کام مسلسل ہو رہا. 1948 میں گاندھی جی کے مرڈر کے بعد وہ لوگ ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن دوبارہ آ کر پورے انتظامیہ پر، جوڈیشری پر اور لیجسلیچر پر اور ایکسیکیوٹیو پر قابو پانے کی کوشش کیا. فورتھ اسٹیج کو اور سول سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش کیا، اور اس کے نتیجے پر 2014 سے یہاں ایک تبدیلی آئی ہے. 2014 میں جو تبدیلی آئی ہے یہ غیر معمولی تبدیلی ہے. ایک سیکولر پارٹی سے دوسرے سیکولر پارٹی کی طرف، یا ایک سیکولر پارٹی کے ایک لیڈر سے دوسرے لیڈر کے طرف اقتدار بدلنا ایک معمولی چیز ہے، لیکن اب 2014 سے کے بعد جو تبدیلی ہوئی ہے وہ غیر معمولی تبدیلی ہے. 2019 میں بھی وہی ریپیٹ کیا ہے، اور 2024 میں بھی وہی ہونے کا امکان ہے، لوگ بتا رہے ہیں. اور سیکنڈ این ڈی اے گورنمنٹ میں جو سٹیپس لیا گیا ہے وہ سٹیپس ہمیں بہت غم بنانے کا، حزن بنانے کا مواد ہے. پہلے طلاق ثلاثہ کے بارے میں فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد 370 کے بارے میں فیصلہ ہوا. پھر بابری مسجد کے بارے میں جب کورٹ کا فیصلہ ہوا، ہم لوگ پورا غم میں تھا. ہم سب اس کے سامنے بیٹھ رہے تھے، میڈیا کے سامنے بتاتے رہے وہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، وہاں غلط ہے، یہاں غلط ہے، اور ہم سب لوگ سوچیں فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آ جائے گا. پورے دلائل مسلمانوں کے حق میں دیا اور فیصلہ ادھر کر دیا. نوجوانوں کے اندر کتنا غم ہوا ہوگا، کتنا حزن ہوا ہوگا. اور اس کے بعد CAA بھی آیا، یہ مسلسل وہی آ رہا. اس میں ہم یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ان اللہ معنا. یہ آزمائش کا ایک دور ہے. وہ کتاب جو یوسف القرضاوی کے طرف سے آئی ہے، وہ کتاب میں یہ ساری چیزوں کو ریویو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وہ دن ہے، دنوں ہیں، لوگوں کے درمیان ہم گھماتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وہ کہتے ہیں کہ پہلے مشرقی دنیا میں تھا انسانیت کا لیڈرشپ، پھر وہ ویسٹ کے ساتھ چلے گئے، پھر وہ مشرق کے طرف آ گیا، پھر وہ ویسٹ کے ساتھ چلے گئے. 500 سال کے اندر یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُ بَيْنَ النَّاسِ. اب اس جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہمارے لیے کچھ سخت ہے، وہ ہم سمجھنا چاہیے. لیکن ایک سینٹنس ہے، کسی ஞانی سے کسی نے کہا مجھے ایک سینٹنس بتا دیجئے. جب میں پڑھتا ہوں، اگر میں بہت فرح میں ہے، خوش میں ہوں، میں پڑھتا ہوں، مجھے ذرا اطمینان ملنا چاہیے، اور غم میں ہے تو پڑھتا ہوں
تو مجھے کچھ اطمینان ملنا چاہیے. اس طرح کا ایک جملہ، ایک سینٹنس کہیے. تو جنانی نے کہا اس زمانہ بھی گزر جائے گا. بہت زیادہ خوش میں ہیں آپ، خوشی منا رہے ہیں، اس وقت یہ پڑھیے اس ٹائم گزر جائے گا. اب ذرا نیچے آ جائے گا، بہت سخت غم میں ہے، اس وقت ہی یہ سینٹنس پڑھیے تو آپ کو یہ زمانہ بھی گزر جائے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ زمانہ بھی گزر جائے گا. آزمائش کے دور وہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، بہت جلدی ختم ہو جاتا. اللہ تعالی ہم کو بہت سارے مثال دیا ہے. ایک یوسف علیہ السلام کا مثال ہے. یوسف علیہ السلام کے کہانی کے بارے میں قرآن کہا احسن القصص، حسین ترین کہانی ہے. وہ حسین ترین ہے، اس میں ٹوسٹ ہے، اس میں فلیش بیک ہے، سینسیشنزم ہے، کچھ محبت پیار وغیرہ بھی ہے. ایک اچھا کہانی. لیکن قرآن احسن القصص کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. اپنے آزمائش کے دور سے گزرتے ہوئے ایک تحریک، ایک انسان، ایک انسانیت کیسے آگے بڑھے گی، اس کا بہترین مثال ہے یوسف علیہ السلام کی کہانی. ایک کنواں میں گر گیا تھا، وہاں سے ایک ٹین ایج بھی نہیں ہوا تھا، ان کو اٹھا کر پالس میں لے کر گیا، قصر میں لے کر گیا، کنواں سے قصر تک، اور پھر جیل میں ڈالا گیا. کئی سالوں جیل میں ٹہرنے کے بعد ان کو ملک کے پاس ان کو جگہ ملا، پھر ملک بھی بن گیا. دیکھیے یہ سفر ہے انسان کا، اس سفر کو کہتے ہیں احسن القصص. اور فروہ کے بارے میں، فرعون کے بارے میں قرآن میں آیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. فرعون کے بارے میں بیان کیا، ایک سینٹنس میں، ایک آیت میں بیان کیا فرعون کیا 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 ایک اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وہی ہوا ہے، وہ زمین کا وارثین بن گیا. تو ہم یہ سمجھنا چاہیے یہ ٹائم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. غم کس کو ہوتا ہے، حزن کس کو آتا ہے؟ حزن آتا ہے، غم آتا ہے جس کو کوئی کام نہیں ہے. اگر کام ہے ہم کو کرنے کا تو غصن نہیں آئے گا. دیکھیے جب ہمارے درمیان سے کوئی انتقال ہوتا خاندان سے، پہلے 1 2 دن 3 دن لوگ آتے رہتے ہیں، لوگوں کو ڈیل کرتے کرتے ان کو چائے پلاتے پلاتے غم کے بارے میں کوئی یاد بھی نہیں رہے گا. سب لوگ نکل گئے، کوئی نہیں آ رہے ہیں، تب سوچنا لگے گا، غم تب بھی آ جائے گا. یہ ہمارا تجربہ ہے. اسی طرح اگر آپ کو کام کرنے کا ہے تو کوئی غم کا چانس نہیں ہے. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ پہلے کام میں نے آپ سے کہا یہ زمانہ گزر جائے گا، فسطائیت ختم ہوگا، لیکن فسطائیت کے بعد آپ کا شیئر ہندوستان میں کیا ہوگا، آپ کا جنریشن کیسے یہاں رہے گا. اگر اس کے بارے میں آپ سوچیں گے تو آپ کو کام ہے. اب جانتے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی آ گیا. نیو ایجوکیشن پالیسی کا مقصد کیا ہے؟ ہندوستان کے تعلیمی جو سسٹم ہے وہ سسٹم کو شرک
پر مبنی ایک نیا سسٹم میں لانے کا کام ہے یہ نیو ایجوکیشن پالیسی. آپ کا آنے والا جنریشن توحید سے دور ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو محبت پیار ہے وہ ختم ہو جائے گے. آخرت کے بارے میں سوچ اور ایمان اور عقیدہ وہ ختم ہو جائے گا. آپ کو کام کرنے کا ہے. جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا اس وقت دو چیزوں کو ہم سنبھال کر رکھا تھا, ایک مساجد اور دوسرا مدارس. مساجد کے ذریعے اسلام کو ہندوستان میں باقی رکھا گیا اور مدارس کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کو باقی رکھا گیا. وہ دونوں نہیں ہوتا, علماء لوگ اس میں زور نہیں دیتا تو اسلام ہندوستان میں باقی نہیں رہتا تھا. اب ان لوگوں کا نظر وہ مساجد میں بھی اور وہ مدارس میں بھی, وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش ہم کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم اس کے نیچے جو یونٹ ہے وہ یونٹ میں لے کر جانا ہے اس کو. وہ فیملی ہے, خاندان ہے. ہر فیملی میں ہمارے بچوں کو صحیح طور پر تربیت دینا چاہیے. توحید ان کے اندر پختگی کے ساتھ ڈالنا ہے, پختگی کے ساتھ ڈالنا ہے. کسی اسکول ایجوکیشن کے ذریعے, کالج کے کسی ایجوکیشن کے ذریعے توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اتنے پختگی کے ساتھ اسلام کو, توحید کو اپنے بچوں کو اندر ڈالنا چاہیے. خواتین کو اس میں بہت زیادہ ذمہ داری ہے. ہر ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے توحید کا سبق لوگوں کو دینا چاہیے. عام طور پر خواتین اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں, اللہ آگ میں ڈالے گا. وہ ڈرانے کی بات نہیں ہے. اللہ سے محبت, اللہ سے پیار, اللہ سے امید, اللہ سے جو انرجی لینے کا طریقہ, اللہ سے نور لینے کے طریقہ, وہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اس کے ذریعے سوویت یونین میں 70 سال کے بعد بھی اسلام زندہ ہے. اس کے ذریعے ترکی میں 70 سال کے بعد بھی اسلام زندہ ہے اور وہاں حفاظ قرآن بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے. وہ اس لیے ہے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے اپنے اندر توحید, قرآن سے محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور آخرت کے بارے میں سوچ, یہ سب پیدا کرنے کی کوشش کیا. وہ کسی کو منع نہیں کر سکتا, کسی کو منع نہیں کر سکتا. یہ ایک کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی کا ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا, ایجوکیشن کے لیے کام کرنا. ہر خاندان میں بڑے پیمانے پر ایجوکیشن لے کر لوگ آگے اٹھنا, اور اتنا ایجوکیشن لینا کہ ہندوستان میں ان کو منع کرنا آسان نہیں ہونا. اس طرح کے ایجوکیشن میں ہم یہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اکنامکلی ہمیں ڈیولپ کرنا ہے, اکنامکلی ڈیولپ کرنا. آسام کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو 20 لاکھ لوگ, 25 لاکھ لوگ وہ NRC میں نہیں آیا ہے. کچھ لوگ پھر دوبارہ آ گیا. اب کتنا لوگ باہر ہے, کتنا لوگ اندر ہے وہ معلوم نہیں ہے. پھر بھی وہاں کیا ہوا اصل میں, ایجوکیشن نہیں ہے اور ہندوستان کے GDP میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں اور ہندوستان کے ایک بوجھ سمجھتے ہیں گورنمنٹ, اور ان کو نکالنے کے چکر میں ہے. کوئی کمیونٹی
اپنے ملک کے جی ڈی پی کے برتری میں کوئی حصہ نہیں لیتی، وہ کمیونٹی کو ملک میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے اکنامکلی، فائنینشلی ہم ساؤنڈ ہونا چاہیے، کمانا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے۔ اس ہندوستان کو مضبوط کرنے میں ہمارے طرف سے کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ ہمارے موجودگی کو کسی کو انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے، عقیدہ، ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، خواتین کا ڈیولپمنٹ، اس میں ہم کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح محترم امیر جماعت بار بار کہتے ہیں، انڈین کمیونٹی سے با مقصد انگیجمنٹ، صرف انگیج کرنا نہیں ہے، با مقصد انگیجمنٹ، بھائی چارہ کے لیے، اسلام کو تعارف کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تعارف کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اچھے سلیقے سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے، یہ سب ہم کو کرنے کا کام ہے۔ یہ فاسزم آج یا کل گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے جنریشن کو یہاں رہنا چاہیے اور ہندوستان میں اچھا شیئر کے ساتھ، وزن کے ساتھ ہندوستان میں رہنا چاہیے۔ اگر اس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو فائدہ مند ہوگا۔ حزن کا موقع نہیں ہے، غم کا موقع نہیں ہے۔ ہم جذباتی کے ساتھ کام نہیں لینا، پوزیٹیو انداز میں سوچنا، پوزیٹیو انرجی ہمارے اندر آ جانا اور مسلم نوجوانوں کے اندر وہ پھیلانے کی کوشش کرنا۔ ان کا جو قوت کار ہے، وہ قوت کار کو پوزیٹیو انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے علماء بھی کام کرنا چاہیے، سماج کارکن بھی کام کرنا چاہیے، تحریکات بھی کام کرنا چاہیے۔ تو یہ اینڈ آف ہسٹری نہیں ہے، ہسٹری یہاں ختم کرنے والا نہیں ہے۔ ہسٹری وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دوسرا ٹائم آنے والا ہے، آنے والا دنوں کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور شارٹ ٹرم کام کے طرف سے اس فسطائی قوتوں کو سماجی لیول پر روکنے کی کوشش ہونی چاہیے، پولیٹیکل لیول پر روکنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور دوسرے جتنے میدان ہیں وہ میدان میں ہم روکنے کی کوشش عارضی طور پر شارٹ ٹرم پروگرام میں ہم کرنا چاہیے، لیکن لانگ ٹرم پروگرام کو ہم بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ میری بات ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غار میں تھا، اور اس کے بعد سراقہ آیا، اس میں بھی تھا، ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہی اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔